نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اپنے دلوں پر پھل کیوں لگا رکھے ہیں۔ عزیز بھائیوں، 7واں پارہ ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ لوگ سنتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ حق کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور تم ہم کو گواہوں میں سے لکھ لینا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک وفد کو حبشہ بھیجا جو کہ کفار کے ظلم و ستم سے بہت زیادہ ستائے ہوئے لوگ تھے۔ کفار ان مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے جب نجاشی کے دربار میں گئے تو بے سود واپس لوٹے۔ دوسرے دن انہوں نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ تو مسلمانوں نے جب اپنی صفائی کے اندر تغییر کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کی تو نجاشی رونا شروع ہو گیا اور روتے روتے اس نے تنکا اٹھایا اور کہہ رہے تھے کہ جو مسلمانوں نے بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شان نہ اس سے زیادہ ہے، نہ اس سے ایک تنکا بھی زیادہ ہے، نہ اس سے ایک تنکا بھی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ ایمان کی گواہی دیتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا شیوا ہے کہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے۔ اور پھر وہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ اتباع کرتے ہیں، وہ اطمینان رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو داخل کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اسی سورہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حلال کر دیا اس کو اپنے لیے حرام نہ کرو، جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جائز قرار دیا اس کو ناجائز نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اللہ رب العالمین حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ رب العالمین کا دیا ہوا حلال رزق کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ یہ ایک بڑی جامع وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری قسموں کی وجہ سے نہیں پکڑتے۔ اگر تم کوئی قسم کھا لیتے ہو تو قسموں کی وجہ سے تمہارا مواخذہ نہیں کیا جاتا، بلکہ مواخذہ تمہارا اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ تم نے قسم ایک بہت بڑی ذات کی کھائی ہے۔ اب اگر تم اپنی قسم کو توڑنا چاہتے ہو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ قسم کو اس طرح توڑا جا سکتا ہے جس طرح میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ رب العالمین نے جب منع فرمایا تو پاک پیغمبر علیہ السلام اس قسم کو توڑ دیا۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی نے جب مرغی کو غلاظت کے اندر چونچ مارتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد مرغی کا گوشت نہیں کھاؤں گا، لیکن اللہ رب العالمین کے نیک بندے جب اللہ رب العالمین کی آیات کو سنتے ہیں پھر انہوں نے بھی اپنی قسم کو توڑ دیا۔ یا کوئی قسم اس انداز سے کھائی جائے کہ ہمیں کسی چیز پر قسم کھاتے ہیں لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے
یہ ہمیں نقصان ہو سکتا ہے یا اس کے اندر کم فائدہ ہے، تو ہم اپنی قسم کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کا طریقہ بتایا ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا تم ان کو کپڑے بنا کر دو، یا تم ایک غلام کو آزاد کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے کو رکھو، یہ تمہارا کفارہ ہے ان قسموں کا جو تم کھاتے ہو۔ یعنی کہ اگر کسی ناجائز کام پر قسم کھا لی جائے تب بھی اس کو توڑا جائے گا۔ جب ایسے معاملے پر قسم کھا لی جائے جس پر آپ اختیار نہیں رکھتے، اس کو آپ نہیں کر سکتے، تو پھر اس قسم کو توڑنے کے لیے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی وضاحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کہ اللہ رب العالمین اے ایمان والو تمہارے اوپر شراب کو حرام کیا، جوا کو حرام کیا، اور پھر تمہارے اوپر نشانہ کھینچ کر لگانے کو، یہ سارے شیطان کے عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ رب العالمین نے شراب کو 3 دفعہ، ایک دفعہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ دوسری دفعہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ تیسری دفعہ اللہ رب العالمین نے اب اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم باز کیوں نہیں آتے، تم رک کیوں نہیں جاتے، تم شراب کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے اب اعلان کیا تو صحابہ کرام نے فوری طور پہ کہا اللہ ہم باز آ گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان دے کہ جب اللہ رب العالمین کی آیات کو سن لیں، اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کے فرامین کو سن لیں تو فوری طور پہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے، ہماری زبان سے اور ہمارے عمل سے یہ بات واضح ہو کہ قالوا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ایسا مومن بنائے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم ایمان والو نیک عمل کرو اور پھر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، عمل صالح کرو، پھر اللہ سے ڈرو، پھر ایمان لاؤ، پھر اللہ سے ڈرو، پھر اچھے عمل کرو۔ بار بار ایک صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اور اللہ رب العالمین نیکوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہاں ہمیں پھر بتایا جو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ ہاں اگر تم احرام کی حالت میں شکار کرو گے تو احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تم صرف سمندر کا شکار کر سکتے ہو، وہ تمہارے قافلے کے لیے بہتر ہے، لیکن خشکی کا تم شکار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کے گھر کی حرمت کا خیال کرو، اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر قیام کرنے والوں کا خیال کرو، مہینے حرمت والوں کا خیال کرو، ان قربانیوں کا خیال کرو، وہ جانور جو پٹا ڈال کر اللہ رب العالمین کے نام کے لیے خاص کیے گئے ہیں ان کا خیال کرو۔ پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ پیغمبر آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، اگر یہ بات نہیں مانتے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی سورہ کے اندر ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یعنی کہ یہ جو کفار نے اونٹوں کی کچھ قسمیں تھی، وہ اونٹنیاں کچھ انہوں نے درگاہوں کے نام پر ان کا دودھ خاص کیا ہوا تھا، یہ مزار کی اونٹنیاں جی ان کا دودھ مزار کے لیے مختص ہے، یا پھر نر اونٹ جو صائبہ ہیں، نر اونٹوں کو مزاروں کے لیے چھوڑا ہوا تھا، جس طرح آج ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا گائیں چھوڑی جاتی ہیں مزاروں کے نام پر وقف کی ہوئی ہیں، وہ گلیوں میں پھر رہی ہیں، ان سے کوئی کام نہیں کیا جاتا، نہ ان کا دودھ پیا جاتا ہے، نہ ان کو جویا جاتا ہے، نہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کفار بھی کچھ اونٹوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ مزار کے نام کے بتوں کے نام پہ ان کو چھوڑ دیا، اس اونٹ کو صائبہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں حکم ہے۔ پھر وہ اونٹنی جو دو دفعہ مادہ بچہ پیدا کرے اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا مزاروں کے نام کے اوپر، اور پھر وہ اونٹ جو 10 بچوں کا باپ بن جاتا، 10 نر اونٹ اس کے نسل سے پیدا ہوتے، اس کو بھی وہ چھوڑ دیتے کسی بت کے نام پر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَٰكِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
अल्लाह कज़िब, ये झूठे हैं, ये सब झूठ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया कि तुम अपने ऊँटों को, अपने जानवरों को गैरुल्लाह के नाम का छोड़ो। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पर किस्सा वज़ाहत से बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आपको रूहुल कुद्स से मदद दी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप बचपन से कलाम करते थे। अल्लाह ने आपको इंजील अता की, हिकमत अता की, आपको तौरात का भी इल्म था। फिर आप मट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उड़ने वाला परिंदा बना देता। आप कोड़ी पे, अंधे पे हाथ फेरते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सही कर देते, उसको शिफा दे देते, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ईसा इब्न मरियम, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ एक चीज़ वज़ाहत बता दो। सारा किस्सा आप लोगों ने सुन लिया है। यहूदियों ने मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जिनकी पूजा की जाती है और जो पूजा करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों को जहन्नुम में फेंक देगा। तो इधर ईसा अलैहिस्सलाम को जो ईसाई आप कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा कहते हैं, तो आपका ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी मुआमलात का हुक्म नहीं दिया। वो तो लोगों को कहते थे इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। वो तो कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं गवाह था, मैं जिम्मेदार था उतनी देर इसमें मैं मौजूद था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू इनके ऊपर गवाह है। अल्लाह तो हर चीज़ के ऊपर गवाह है। अगर तू इनको अजाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इन्हें बख्श देगा तो गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो आसमानों में है, ज़मीनों में है, वो हर चीज़ पर कादिर है। फिर इसी पारा के अंदर सूरह माइदा है, सूरह अनाम है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलल ज़ुलुमाति वन नूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान बताते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जिसने आसमानों को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, दिन बनाया, रात बनाई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, तुम्हारा वक़्त मुकर्रर किया। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों के अंदर, ज़मीनों के अंदर छुपे हुए वाज़े राज सब जानता है। जो सामने है वो भी जानता है, जो छुपा हुआ है वो भी जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बड़ी कुदरतों की हामिल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफ़ार मक्का को ये तंबीह करते हैं कि तुमसे पहले कितनी बस्तियों को हमने हलाक किया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आका अलैहिस्सलाम को बताया कि आपसे मुतालबा करते हैं वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन फलमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन मुबीन व क़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक वलौ अनज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु थुम्मा ला युनज़रून। कि ये कुफ़ार कहते थे कि आप सीढ़ी लगाएं, आसमान पे जाएं, हमारे सामने किताब लेके आए, हम उनको अपने हाथ से छुएं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ता नाज़िल करे या आप फरिश्तों को लेकर आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फिर उनका ये भी मुतालबा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ फरिश्ता रसूल भेजता। अगर अल्लाह कहते हैं फरिश्ता आता भी तो वो इंसान बन के ही तुम्हारे पास आता, इंसानी शक्ल में आता, और फिर तुम दोबारा एक तज़ब्ज़ुम में, एक उस तरह शक के अंदर रहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कुल सीरू फिल अर्ज़ सुम्मा ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। जाओ ज़मीन में फिरो, देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा अंजाम किया झुठलाने वालों का। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह में फिर बताया कि जो कुछ आसमानों में है, ज़मीनों में है, इन्हें पूछिए कौन है इसका मालिक। ये कुफ़ार भी कहेंगे कि अल्लाह ही इसका मालिक है, अल्लाह रब्बुर रहमान ही इसका मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। फिर इसी पारा में कि इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की सही तरह कदर नहीं की, जैसे रब्बुर रहमान की कदर करनी चाहिए थी। फिर इसी पारा में अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हैं ऐ पैगंबर इनको बता दीजिए कुल ला अक़ूलु लकुम इन्नी ख़ज़ाइनुल्लाहि व ला अअलमुल ग़ैब व ला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफ़ला ततफ़क्करून। कि जो लोग अंबिया इकराम पर ईमान लाए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी अंबिया इकराम को भेजा उनके ज़िम्मे खुशखबरियाँ देनी थी और डराना था। जिन लोगों ने ईमान लाए, अपनी इस्लाह की, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। जिन्होंने झुठलाया है क़यामत वाले दिन को अजाब छुएगा। अल्लाह के पैगंबर इनको बता दीजिए कि आप फरमाएं कि मेरे पास कोई ख़जाने नहीं हैं,
مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں صرف تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے بار بار غور و فکر کا مسلمانوں کو، کافروں کو، تمام لوگوں کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں دیا ہے اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، تاکہ اللہ رب العالمین تم کو معاف کر سکے، تم جنتوں کے وارث بن سکو۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کو دیکھا یہ تو کھلی گمراہی میں ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے رات کو تارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں ان سب کا رب نہیں مانتا، پھر چاند کو دیکھا، وہ اس کو کہا یہ میرا رب ہوگا، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، پھر سورج کو دیکھا، سوچا یہ میرا رب ہوگا، یہ بہت بڑا ہے، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا میری قوم میں اس سے بری ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، پھر کہا میں تو عبد الرحمن کی پوجا کرنے والا ہوں، بندگی کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آیات عطا کی، وہ اپنی قوم کے لیے حجت بنے، اللہ جس کو چاہتا ہے بلند مرتبہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو یعقوب اور بہت زیادہ انبیاء کرام کو بھیجا، تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی پارہ میں جن لوگوں نے کفار نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جنوں کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دو تین عقائد تھے، وہ کہتے تھے جو جن ہیں یہ اللہ رب العالمین کے شریک ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ رب العالمین کی بیویاں ہیں، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہو بغیر کسی علم کے، اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ رب العالمین پاک ہے کہ جو تم اللہ رب العالمین پر بہتان لگاتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین اس پارہ میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ جو لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ تو بریک بین دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اتباع کیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک نصیحت کی، اور میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم اللہ رب العالمین کے جو شریک جن کو ٹھہرایا جاتا ہے ان کو گالی نہ دو، اللہ کے علاوہ جو شریک ٹھہرائے گئے ہیں تو ان کو گالی دے گے، یہ کسی بغیر علم کے تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے، اور اللہ رب العالمین نے تو ان کے اعمال ان کے لیے مزین کیے ہیں، اور قیامت والے دن ان کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین کو خبر دیں گے یہ جو وہ اعمال کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔